کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کا لباس پیبند دار تھا۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کی خوراک سوکھی روٹی تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کے رہنے کے لیے ایک صحیح جھوپڑی بھی نہ تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو روحانی خزانے سے مالا مال تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو عشق الہی سے سرشار تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو دین الہی کے نصیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو روشن ضمیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو بے قصوں کے دستگیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو پاسبان شریعت اور رازدار طریقت تھے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، مجھے جب بلاتے ہو اجمیر والے تو قسمت بھی چمکا دو اجمیر والے، کچھ ایسی عطا ہو عطائے محمد، مدینہ بھی دکھا دو اجمیر والے، بنو سنتوں کا میں پابند خواجہ، کرم کی نظر کر دو اجمیر والے۔ عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 40 درویشوں کے ساتھ صدائے توحید اور آواز حق بلند کرنے کے لیے بہت دور سنجر سے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں آپ نے شمع اسلام روشن کی۔ ہندوستان کے ایک شہر اجمیر کو آپ نے اپنے تبلیغی مشن کا مرکز بنایا، اور وہیں سے پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلائی، اور سب سے پہلے اجمیر ہی میں ایسی صدائے حق لگائی کہ اجمیر کے در و دیوار وجد میں آ گئے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا دور دور تک نظر نہ آتا تھا، ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک تھا۔ ایسے ماحول میں آپ اپنے درویشوں کے ساتھ انا ساگر کے قریب پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ خواجہ غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، اور سب سے پہلے اجمیر کے حاکم راجہ پرتھوی راج کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ راجہ پرتھوی راج آپ کے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے کے بجائے آپ کا جانی دشمن ہو گیا، اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ راجہ پرتھوی راج نے آپ کے لیے انا ساگر کا پانی بند کر دیا، اور تالاب کے کنارے سپاہیوں کی فوج کھڑی کر دی، اور سخت پہرا بڑھا دیا۔ آپ کے غلاموں میں سے کچھ لوگ تالاب سے پانی لینے کے لیے گئے تو سپاہیوں نے ان لوگوں کو پانی لینے سے روک دیا اور دھکا دے کر گھاٹ سے باہر کر دیا۔ خادموں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، اور ان لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے آپ نے خادموں کو کوزہ دے کر فرمایا، جاؤ اور انا ساگر سے کہو کہ معین الدین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ مریدوں نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر سے قریب جا کر خواجہ غریب نواز کا حکم سنایا۔ آپ کا حکم سننا تھا کہ تالاب کا سارا پانی خواجہ غریب نواز کے کاسے میں آ گیا، اور تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ نہ صرف تالاب کا پانی بلکہ شہر کے تمام کنویں بھی خشک ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، مخلوق خدا پانی کے ایک ایک بوند کو تڑپنے لگی، بچے پیاس سے بلکنے لگے۔ مجبور ہو کر وہ لوگ بارگاہ خواجہ میں آ کر اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رحم آ گیا اور فرمایا، آئندہ تم لوگ ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے مرید کو وہی لوٹا دے کر بھیجا اور کہا، جاؤ اس لوٹے کا پانی اسی تالاب میں ڈال دو۔ پانی ڈالنا تھا کہ تالاب پہلے کی طرح پھر سے پانی سے بھر گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے راجہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام مصطفیٰ کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی قوتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، جس روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، اسی روز تقریباً 22,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تبلیغ اس کا نام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بوریا بستر والے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنائے ہوں؟ ہاں، یہ مسلمانوں کے ایمان کو ضرور کمزور کر دیتے ہیں، اور سیدھے سادے مسلمانوں کے دلوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت و عظمت نکال دیتے ہیں۔ پھر بھی چیخ چیخ کر اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام تو ہم ہی لوگ پھیلا رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اسلام ان ملاؤں سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اللہ والوں سے پھیلا ہے۔ ایک نکتے کی بات گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔
ان بوریا بسترا والوں کی تبلیغ کی حقیقت کیا ہے اور اس تبلیغ کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا، کام آئے گا۔ امریکہ کا نام سنا ہوگا، یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ملک ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا حریف ہے۔ ہمیشہ ان کی نظروں میں اسلام اور مسلمان کھٹکتا رہتا ہے، مسلمان کی ترقی کا دشمن ہے۔ جبھی تو اس نہنجار نے افغانستان کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، لبنان کو پریشان کیا۔ ٹھیک اسی طرح ان بد عقیدوں کی پلاننگ ہے کہ جس محلے میں سنیت کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، یہ اسی محلے میں چھاپا مارتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، سنیوں کے محلے میں جاتے ہیں اور ان محلوں کو نشانہ بناتے ہیں جہاں خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے، بڑے پیر کی 11ویں منائی جاتی ہے، جہاں لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں، جہاں کے لوگ اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضریاں دیتے ہیں، وہاں جا کر یہ بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، وہاں جا کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں، الٹی سیدھی منطق پڑھاتے ہیں اور ذہن دیتے ہیں کہ خواجہ کی چھٹی جائز نہیں، بڑے پیر کی 11ویں درست نہیں، نظر و نیاز کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا جائز نہیں، ولیوں کے مزارات پر جانا بدعت اور چادریں چڑھانا بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ ان غداروں کی تبلیغ بس یہی ہے کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو خواجہ کی چھٹی سے روک دیا جائے، شہنشاہ بغداد کی 11ویں سے لوگوں کو محروم کر دیا جائے، غرض کے لوگوں کو نظر و نیاز سے روک دینا ہی ان کے نزدیک تبلیغ ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکنا ہی ان کے نزدیک تبلیغ ہے، اولیاء اکرام سے دور کر دینا ہی ان کا مقصد ہے، عشق مصطفیٰ کی جلتی شمع کو بجھا دینا ہی ان کی فطرت ہے۔ تو ان کی تبلیغ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد ایمان والا بنانا نہیں ہے بلکہ بے ایمان کرنا ہے، مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں سے روح ایمان نکالنا ہے، وفادار مصطفیٰ بنانا نہیں بلکہ غدار مصطفیٰ بنانا ہے، عاشق رسول بنانا نہیں بلکہ گستاخ رسول بنانا ہے۔ ان لوگوں سے میرا مشورہ ہے، ان لوگوں سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہیں۔ یہ جو ہیرو بیرو بنتے پھرتے ہیں نا، یہ ہیرو بیرو نہیں ہے، یہ تو جیرو بھی نہیں ہے، جیرو بھی نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کو چرا لیں گے تم سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ہیرو نہیں بلکہ چور ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز تبلیغ کو دیکھیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجدوں میں نہیں بلکہ مسجدوں سے باہر تبلیغ کی ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کا مقصد کافروں کو ایمان والا بنانا تھا، نہ کہ ایمان والوں کو بے ایمان بنانا، غدار اسلام بنانا نہ تھا بلکہ وفادار اسلام بنانا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ان بوریا بستر والوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے بلکہ اللہ والوں سے اسلام پھیلا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ راجہ پرتھوی راج نے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طاقت و قوت کو دیکھا تو اس کا ہوش اڑ گیا۔ پرتھوی راج بے ایمان تھا، کافر تھا، ولایت کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ جب ولایت کی حقیقت یہ دین کے ٹھیکیدار نہ سمجھ سکے تو وہ کافر بھلا کیا سمجھتا؟ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ درویش بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کی طاقت سے یہ کمال دکھا رہا ہے، لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ پرتھوی راج نے سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جا سکتا ہے، اس لیے اس درویش کے مقابلے میں نامور جادوگروں کو لایا جائے۔ اس وقت ملک کا سب سے طاقتور جادوگر جے پال جوگی تھا، اس لیے جے پال جوگی کو بلایا گیا تاکہ وہ اپنے ساحرانہ کمال سے، اپنی جادو کی طاقت سے درویش کی طاقت کو ختم کر دے۔ چنانچہ جے پال جوگی کو ساری بات بتائی گئی اور درویش کے حالات سے آگاہ کیا گیا۔ جے پال جوگی نے پرتھوی راج سے کہا، مہاراج اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے منٹوں کا کھیل ہے، ہماری طاقت کے سامنے درویش کی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ پرتھوی راج جے پال جوگی کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ جے پال جوگی اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ ناز و نخرے میں ڈوب کر شیروں پر سوار ہو کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گیا۔
ہر ایک کے ہاتھ میں آگ اگلنے والے سانپ تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان ساحروں کی بدتمیزی دیکھی تو اپنے مریدوں کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دی تاکہ آپ کے مریدین ان ساحروں کی شرارت سے محفوظ و مامون رہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں سے فرماتے ہیں تم لوگ واپس چلے جاؤ اور درویشوں کو تنگ مت کرو۔ ساحروں نے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں سنی تو اور زیادہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان پر پھینک دی۔ مٹی اٹھا کر پھینکنا تھا کہ سارا جادو ختم ہو گیا، اب نہ آگ کے شعلے رہے نہ شیروں اور سانپوں کا زور رہا، جادوگروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ہمت جواب دینے لگی۔ جے پال جوگی نے سوچا کہ اگر زمینی حملے سے زیر نہ کر سکا، زمینی حملے سے شکست نہ دے سکا تو آسمانی حملے سے تو ضرور شکست دے دوں گا۔ چنانچہ بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتا ہوا ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے فرمایا دیکھو وہ کہاں تک گیا۔ مریدوں نے کہا حضور بہت دور چلا گیا۔ فرمایا اب دیکھو کہاں تک گیا۔ عرض کیا حضور اتنی بلندی پر چلا گیا کہ اب نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خڑاون کو ہوا میں پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خڑاون کفر اونچے اور تو نیچے، جا اسے تلاش کر کے لا۔ خواجہ غریب نواز کا بھیجا ہوا خڑاون ہواؤں کو چیرتا ہوا فضاؤں سے ٹکراتا ہوا جے پال جوگی تک پہنچا اور اس کی کھوپڑی پر ضرب لگاتا ہوا نیچے لانا شروع کیا۔ کھڑاون نے کہا اے جے پال جوگی اب تو اوپر نہیں جا سکتا اور جانے کی تجھ میں طاقت بھی نہیں ہے، نیچے چل اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں معافی کی بھیک مانگ۔ غریب نواز کے قدموں میں آنا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، دل سے کفر کی تاریکی چھٹ گئی اور ایمان کا اجالا چھا گیا۔ عرض کیا حضور میں نے آپ کو مان لیا اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایمان کی طاقت اور ہے، کفر کی طاقت اور ہے، حق کی طاقت اور ہے، باطل کی طاقت اور ہے۔ حضرات کہ جب ایک لکڑی کے ٹکڑے کو غریب نواز کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جے پال جوگی بھی اس سے مقابلہ نہ کر سکے، تو جب غریب نواز کے قدموں سے لگے کھڑاون میں یہ طاقت ہے تو خود خواجہ غریب نواز میں کتنی طاقت و قوت ہوگی اور خواجہ کا مقابلہ کون کر سکتا تھا۔ جے پال جوگی غریب نواز کے قدموں پر گر جاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام ان وہابی ملاؤں سے نہیں پھیلا ہے بلکہ یہ اسلام اللہ والوں سے پھیلا ہے، بزرگوں کے فیضان نظر سے پھیلا ہے۔ آج ہندوستان میں یہ ٹوپیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، مسجدوں کے بلند مینارے جو نظر آ رہے ہیں یہ عطائے رسول کا صدقہ ہے، یہ محراب غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ دینی درسگاہیں غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ خانقاہیں غریب نواز کا صدقہ ہے، اور اسی کا نام اسلام کی تبلیغ ہے۔ معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز کی تبلیغ اور ان کے کرامات و تصرفات سے 90 لاکھ غیر مسلموں کو دولت ایمان ملی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کا لباس پیبند دار تھا۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کی خوراک سوکھی روٹی تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کے رہنے کے لیے ایک صحیح جھوپڑی بھی نہ تھی۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو روحانی خزانے سے مالا مال تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو عشق الہی سے سرشار تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو دین الہی کے نصیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو روشن ضمیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو بے قصوں کے دستگیر تھے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو پاسبان شریعت اور رازدار طریقت تھے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے مجھے جب بلاتے ہو اجمیر والے تو قسمت بھی چمکا دو اجمیر والے، کچھ ایسی عطا ہو عطائے محمد مدینہ بھی دکھا دو اجمیر والے، بنو سنتوں کا میں پابند خواجہ کرم کی نظر کر دو اجمیر والے۔